بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سید عارف بہار اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، میری خواہش ہوگی کہ گفتگو کے آغاز سے پہلے آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہمارے درمیان گفتگو کا یہ تسلسل برقرار رہ سکے۔ ناظرین، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، ایک زمانہ اس بات سے آگاہ اور آشنا ہے کہ اسرائیل نے فلسطین کے مسلمانوں پر ایک قیامت برپا کر رکھی۔ 2 ہفتے 1.5 ہفتے تک آتش و آہن کی بارش کی رکھی غزہ کے لوگوں پر، فلسطین کے اندر رہنے والے مقبوضہ فلسطین کے باشندوں پر ایک جبر و تشدد کا ایک کوڑا اور جبر و تشدد کی ایک لہر ان پر جاری رکھی۔ اور اب جب کہ اسرائیل نے اپنی ساری بھڑاس، سارے ارمان پورے کیے، تو پھر دنیا نے ایک جنگ بندی کے لیے مجبور کیا اسرائیل کو بھی اور فلسطین کے لوگوں کو بھی، فلسطین کی تنظیموں کو بھی، بالخصوص حماس کو، جس نے اسرائیل پر راکٹوں کی بارش کر کے اسرائیل کو یہ باور کرایا کہ طاقت ہی دنیا میں سب کچھ نہیں ہوتی اور طاقت ہی حق کا اور سچ کا معیار نہیں ہوتی۔ اگر آپ تعداد میں قلیل بھی ہوں اور آپ کم وسیلہ بھی ہوں، تب بھی اگر آپ کے پاس، آپ کے دل میں، آپ کے دماغ میں، آپ کے ضمیر میں زندہ رہنے کی اور جینے کی اور سر اٹھا کر چلنے کی تڑپ اور تمنا ہے، تب بھی آپ اس کا، جبر کی طاقت کا اور ظالم کا بھرپور مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اب جو یہ جنگ ہوئی، ایک بھرپور جنگ ہوئی، اس میں اسرائیل نے انفارمیشن کو ہر انداز سے دبانے کی کوشش کی، روکنے کی کوشش کی، کیونکہ جو آہنی نظام بنایا ہے اسرائیل نے جمہوریت کے پردے میں، اس میں انفارمیشن کو، حقیقت کو، سچ کو چھپانا سب سے بڑی کمزوری بھی ہے اور مجبوری بھی ہے، کیونکہ ظاہر ہے اگر وہ اقدامات باہر آئیں تو یہ دنیا آزاد ضمیر لوگوں سے، زندہ ضمیر لوگوں سے تب بھی خالی نہیں ہے کہ لوگ بولنے لگتے ہیں، لوگ تنقید کرنے لگتے ہیں اور لوگ ایسے اقدامات کو روکنے کا مطالبہ کرتے ہیں اپنی حکومتوں سے۔ تو اس چیز سے اسرائیل خائف ہے۔ ظاہر ہے اسرائیل نے بہت کچھ کیا ہے فلسطین کے اندر، اپنے مقبوضہ علاقوں میں، غزہ میں، اور بہت کچھ کر رہا ہے، اور اس چیز کو چھپانے کے لیے وہ ہمیشہ انفارمیشن کا اور آزاد میڈیا کا راستہ روکتا رہا ہے۔ اس بار بھی اگر آپ دیکھیں تو میڈیا ہاؤسز کو نشانہ بنایا گیا، اور ان ہاؤسز کو نشانہ بنایا گیا، اس ہاؤس کو اور اس بلڈنگ کو نشانہ بنایا گیا جس میں وہ ادارے کام کر رہے تھے جو نسبتاً زیادہ آزادی کے ساتھ وہاں کی صورتحال کو بیان کرتے تھے اور دنیا کے سامنے لاتے تھے، اور پھر وہ جو کہانیاں وہاں سے بھیجتے تھے، فلما کے بھیجتے تھے، صوتی تاثر کے ساتھ بھیجتے تھے، تو وہ کہانیاں پھر پوری دنیا میں مشہور ہوتی تھیں، اور پھر دنیا اس کے مطابق جو رائے عامہ ہے عالمی، وہ اس پہ سیٹ ہوتی تھی۔ تو اسرائیل نے اس بار جو یہ جنگ ہوئی، یہ اسرائیل کے لیے کئی سوچ کے کئی نئے زاویے پیدا کر گئی، سوچ کے کئی نئے دریچے کھول گئی۔ سب سے پہلی بار اسرائیل کو یہ اندازہ ہوا کہ اب اس کا واسطہ ایک بدلی ہوئی دنیا سے ہے، ایک بدلے ہوئے عالمی معاشرے سے اور گلوب سے ہے۔ یہ وہ گلوب نہیں ہے کہ جہاں امریکہ کی تنہا اجارہ داری تھی، انفارمیشن پہ اس کا کنٹرول تھا۔ جب عراق کی جنگ ہوئی، جب دوسری جنگیں ہوئی، تو ٹینکوں کے اوپر جو کیمرہ مینوں کو بٹھا کے بڑے معتبر اور موقر عالمی اداروں کے جو نشریاتی ادارے تھے، ان کے نمائندوں کو ٹینکوں پر بٹھا کر دکھایا گیا کہ یہ ہم فتح کر رہے ہیں، اور یہ یہاں ایک ظلم تھا اور جبر تھا، اور صدام کا جبر تھا، یا دوسرے جو بھی عرب ممالک تھے، تو ان کو جو امریکہ دکھانا چاہتا تھا ان کے ذریعے دکھایا تھا، اور یوں رائے عامہ ہموار ہوئی تھی۔ اور پھر اس کے نتیجے میں اقوام متحدہ سے مختلف مواقع پہ ایسے قوانین منظور کرائے گئے جن کو امریکہ موم کی ناک کی طرح پھر اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتا رہا۔ تو یوں یہ اندازہ ہوا پہلی بار اسرائیل کو کہ اب یہ وہ دنیا نہیں رہی، یہ وہ زمانہ نہیں رہا کہ جب صرف امریکہ اس طاقت کو، انفارمیشن کو، اور باقی ساری جو ایک سوسائٹی کے ایک اجتماعی ضمیر اور اجتماعی جو فیصلوں کی صلاحیت ہے اس کو کنٹرول کیا کرتا تھا۔ جو خبریں غزہ سے نکلیں، جو فلسطین سے نکلیں، اس نے عالمی ضمیر کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا، اور پھر ان تحریکوں کو جو وہاں چل رہی تھیں،
جنہیں دبانے کے نام پر، اپنے دفاع کے نام پر جو کارروائیاں وہاں اسرائیل کر رہا تھا، ان تحریکوں کو، ان کی کارروائیوں کو اور ان عام لوگوں کو جن کا خون بہہ رہا تھا، اس کو عالمی سطح پر عالمی طاقتوں کے اندر سے کچھ طاقتوں نے، کچھ ملکوں نے، کچھ تنظیموں نے اونرشپ دی پوری قوت کے ساتھ، اور دنیا میں اس پر بھرپور رد عمل ہوا جو اسرائیل نے اقدامات کیے۔ یوں اسرائیل کو اس بدلی ہوئی عالمی رائے عامہ کا سامنا کرنا پڑا کہ جس کا وہ پہلے عادی نہیں رہا، بلکہ اگر ابتدائی زمانے میں اور 70 کی دہائی تک اسرائیل کو اس صورتحال کا سامنا تھا، لیکن اس کے بعد پھر یہ حالات بدلتے گئے، اور سرد جنگ کے بعد جو یہ ایک عرصہ گزرا آج تک، اس میں تو بالکل یکسر ہی صورتحال تبدیل ہو کر رہ گئی، اور اسرائیل تنہا مشرق وسطیٰ میں فیصلہ سازی کی ایک صلاحیت اور قوت حاصل کر چکا تھا۔ تو یہ ایک نئی جہت ہے، اس نے اسرائیل کو پریشان بھی کر دیا۔ پھر چین جس طرح خم ٹھونک کر عالمی سطح پر، عالمی فورم پر آیا اور اس نے ایک قرارداد منظور کروانے کی کوشش کی اسرائیل کے خلاف، جسے امریکہ نے ویٹو کیا، اور چین نے پھر اس ویٹو کو تسلیم کرنے کے بجائے اس پہ تنقید کی، امریکہ کے اس فیصلے کو بڑے زوردار انداز سے تنقید کا نشانہ بنایا، اور یہاں تک کہ اب خود اسرائیل میں ایک سوچ پیدا ہونے لگی ہے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کہ ایک ابھرتی ہوئی عالمی طاقت چین ہے، جس کے ہمارے ساتھ بڑے اچھے تجارتی تعلقات ہیں، بلکہ تجارتی تعلقات روز بروز مضبوط ہوتے جا رہے ہیں، اور دفاعی تعلقات بھی ہیں، اسلحے کی خرید و فروخت کا بھی معاہدہ ہے، اور باقی لین دین کے بہت سے معاملات ہیں، سفارتی سطح پہ دونوں ملکوں کے تعلقات عرصہ دراز سے کام کر رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہو گیا کہ چین اس حد تک غزہ کے معاملے پہ لیڈ لینے لگا کہ اس نے ایک قرارداد منظور کروانے کی کوشش کی، اور جو ایک مخالف سینٹیمنٹ تھا اسرائیل کے، اس کی قیادت اعلانیہ کرنے کی کوشش کی۔ تو اسرائیل کے اخبارات میں بہت سے دانشوروں کا یہ موقف سامنے آ رہا ہے کہ یہ چین نے اسرائیل کو امریکہ کی دوستی کی سزا دینے کی کوشش کی ہے، کیونکہ امریکہ اس وقت چین کی دم پر پاؤں رکھ رہا ہے۔ ساؤتھ چائنا میں جو اس وقت امریکہ مہم جوئی کر رہا ہے، اس کا جواب چین نے امریکہ کو اسرائیل کی پر تنقید کی صورت میں اور اسرائیل کے خلاف ایک رائے عامہ ہموار کر کے دیا ہے۔ تو یہ ایک اسرائیل کے لیے بالکل ایک چشم کشا صورتحال ہے، نئی، اور اس بدلی ہوئی دنیا سے اور اس بدلی ہوئی فضا سے اسرائیل کا ایک نیا واسطہ اور نیا رابطہ اور نیا سامنا ہے۔ پھر جو دوسری بات اس میں ابھری وہ یہ کہ اب اسرائیل نے، یہودی دانشوروں نے ایک نیا پینترا بدل لیا کہ وہ اسرائیل کی کارروائیوں کے خلاف ہونے والی جو ایک مہم ہے یا جو بیانات ہیں، ان کو وہ یہودی مخالف جو ہے، اینٹی سیمیٹک جو ہے ایک اصطلاح ہے کہ یہودیت مخالف، اس کے پیچھے چھپانے کی کوشش کرنے لگے۔ یہ تقریباً وہی صورتحال ہے کہ جو 90 کی دہائی میں اس وقت شروع ہوئی تھی، جب ایک امریکہ دہشت گردی کی ایک نئی تشریح اور تفہیم کر رہا تھا، اور چونکہ وہ اس کو ایک خبت تھا دنیا کا منظرنامہ تبدیل کرنے کا، دنیا میں اپنی جو من پسند جمہوریت ہے اس کو انٹروڈیوس کرانے کا، اس کا سودا بیچنے کا، تو اس کے نتیجے میں ایک نیا منظر تشکیل دینا تھا۔ تو اس میں ایک چونکہ دہشت گردی کی جو اصطلاح استعمال کی گئی تھی، اور قربانی کا بکرا مسلمانوں کو بنایا گیا تھا، جس کے بعد پھر اسلاموفوبیا کی ایک اصطلاح عام ہوئی تھی، اور وہ یہاں تک عام ہوئی کہ پھر اقوام متحدہ کے ایوانوں میں بھی اس کی گونج سنائی دی، اور پاکستان کے وزیر اعظم نے، عمران خان نے، اور دوسرے مسلمان رہنماؤں نے، جن میں طیب اردگان بھی ہیں اور ایران کی قیادت بھی ہے، وقتاً فوقتاً انہوں نے بہت واشگاف الفاظ میں یہ کہا کہ جو اسلاموفوبیا کی ایک اصطلاح ہے، یہ ایک غلط اصطلاح ہے، اور اس پہ پابند جو ایک رویہ ہے، اور یہ ایک غلط رویہ ہے، اور اس کی روک تھام ہونی چاہیے، اور اقوام متحدہ کی سطح پر ہونی چاہیے۔ یہ اسلاموفوبیا کس نے پیدا کیا؟ یہ اسلاموفوبیا اس میڈیا نے پیدا کیا جو امریکہ کا سپانسرڈ ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو یہودی لابی جو ہے امریکہ کی،
وہ اس کو اسپانسر کرتی ہے، اس کو فائنینس کرتی ہے، اس کی دیکھ بھال کرتی ہے اور اس کے لوگ وہاں اعلیٰ عہدوں پر کام کرتے ہیں۔ تو یہ سارا اسی کا تھا کہ جب بھی دنیا میں کوئی مسلمان کوئی حرکت کرتا تو فوراً اسے اسلامک ٹیررسٹ، مسلم ٹیررسٹ کہا جاتا، اور جب کوئی دوسرے مذہب کا عیسائی یہ کام کرتا، یہودی یہ کام کرتا، تو اس کے لیے صرف خالص ایک ٹیررسٹ کی اصطلاح تھی۔ یوں اسلام کو مکمل طور پر بریکٹ کر دیا گیا تھا دہشت گردی کے ساتھ، اور اس کے بہت مقاصد تھے، اور اس کے بارے میں مختلف تھیوریز جو ہیں وہ سامنے آتی رہیں پوری 90 کی دہائی میں، 2000 میں، اور ابھی تک یہ سلسلہ آ رہا ہے کہ یہ اصطلاح کیوں گھڑی گئی اور اس کو عام اور غلط العام کیوں کیا گیا۔ اب جو اسی انداز میں اب جب مکافات عمل کا شکار اسرائیل ہونے لگا اپنے اقدامات کے نتیجے میں، تو وہ یہودیت مخالف اصطلاح کے پیچھے چھپنے لگا، اور اب جو سب سے پہلا اس کا آغاز جو ہے وہ چین کے اس سرکاری ٹی وی پہ لگایا گیا، اسرائیل کی طرف سے اس پہ رد عمل دیا گیا، جس میں اس ٹی وی کے ایک اینکر نے یہ کہا تھا کہ امریکہ کی یہودی لابی جو ہے، جو بڑی با اثر ہے، وہ امریکہ کی پالیسیوں کو کنٹرول کرتی ہے، اور اس یہودی با اثر لابی کے زیر اثر امریکہ اسرائیل کی سرپرستی کرتا ہے اور وہ فلسطینیوں کا قتل عام کر رہا ہے۔ اس سے بڑی تکلیف ہوئی اور بڑا پروٹیسٹ کیا۔ چین میں جو اسرائیل کا سفارت خانہ ہے اس نے پروٹیسٹ کیا اور یہ کہا کہ یہ یہودیت مخالف بیان ہے، اور چین کے ایک سرکاری ٹیلی ویژن کو اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ تو اس جو ٹی وی چینل کی جو رپورٹ تھی، اس میں یہودیوں کے اس عظیم منصوبے کا بھی ذکر کیا گیا جو اعلان بلفور کا جو ایک موٹو تھا، اور جس کا انہوں نے آگے پیش قدمی جس طرف کرنی ہے۔ تو یہ ایک بڑی تھیوری بھی ہے، اور مسلمان دانشور بھی اس کو آگے بڑھاتے ہیں کہ ایک گریٹر اسرائیل کا ایک پورا منصوبہ ہے کہ جس پہ اسرائیل مرحلہ وار کام کر رہا ہے۔ تو چینی ٹی وی کا اس طرف اشارتاً ایک جو ذکر تھا وہ اس جانب تھا۔ تو یہ احتجاج کیا گیا۔ اس کے بعد جب وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی CNN کو انٹرویو دے رہے تھے، تو انہوں نے بڑے آہستہ اور بڑے دھیمے انداز میں یہ اصطلاح استعمال کی کہ کچھ ایسی طاقتیں ہیں کہ جو کنٹرول کر رہی ہیں اسرائیل کو، یعنی انفارمیشن کو چھپانا چاہتی ہیں۔ ان کا اشارہ میڈیا ہاؤسز کی طرف تھا، وہ میڈیا ہاؤسز جن پہ یہودیت کے موافق اور یہودیت کی چھاپ ہے، صہیونیت کی چھاپ ہے، اور جو وہاں پوری دنیا میں ایک ذہن سازی کرتے ہیں، ایک رایامہ بناتے ہیں۔ ڈیپ پاکٹس کی اصطلاح انہوں نے استعمال کی اس کے لیے، جس پہ جو CNN کی خاتون اینکر تھی بیانہ، اس نے اسے یہودیت مخالف کہا، اور یوں ایک بحث چھڑ گئی، اور اب یہ دنیا میں یہ سوشل میڈیا پہ ہو رہی ہے، ٹرینڈ کر رہی ہے کہ یہودیت مخالف جو ہے ایک لہر کیوں اٹھ رہی ہے دنیا میں۔ تو ڈیفینیٹلی یہ جو اسرائیل نے اقدامات کیے ہیں، اور اسرائیل نے جو اسلام کو اسلاموفوبیا پھیلا کر جو اسلام کو بدنام کیا تھا، مسلم ٹیررسٹ، اسلامک ٹیررسٹ کی اصطلاحات بنا کر، اسی میڈیا نے اب اس میڈیا تک رسائی ہو گئی ہے لوگوں کی، اب اس تک پہنچ گئے ہیں لوگ، اور یہ بیان کرنے لگے ہیں۔ چین کے سرکاری ٹی وی کے بعد پاکستان کے وزیر خارجہ کی طرف سے اس جانب اشارہ کرنا، یہ اسرائیل کے لیے ایک بالکل ایک نئی جہت ہے۔ اور جو اقدامات اسرائیل نے کیے ہیں فلسطین میں، ان کا نہ صرف رد عمل ہو رہا ہے، بلکہ پہلی بار پوری قوت کے ساتھ دنیا کی رائے عامہ جو ہے وہ فلسطینیوں کے لیے اظہار ہمدردی بھی کر رہی ہے، اور اسرائیل کے اقدامات پہ ناپسندیدگی کا اظہار بھی کر رہی ہے۔ اب اسرائیل کے پاس چھپنے کے لیے واحد سہارا یہودیت مخالف اینٹی سیمیٹک جو ایک اصطلاح انہوں نے گھڑی ہے کہ یہودیت مخالف، یا جیسے ہم اسلاموفوبیا کی بات کرتے تھے، تو اس کے پیچھے چھپنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مظلوم بننے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن حقیقت میں یہ مکافات عمل ہے، یہ ہاتھوں کی دی ہوئی وہ گانٹھ ہے جو اسرائیل کو اب دانتوں سے کھولنا پڑ رہی ہے اور پڑے گی۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔